کہ اس نے تیری نسل کو سنبھالنا ہے. اگر یہ ساس کے بھی سن، سسر کے بھی سن، نندوں کے بھی سن، دیور کے بھی سنیں، پھر تیرے بھی سنیں، تو یہ تو پاگل ہے. یہ بچے کہاں سے پالے گی؟ یہ تو دن کو روئے گی کہ سس ہے آنکھ ہے، رات کو روئے گی سو رہے آنکھ ہے، اگلے دن آنکھ ہے میں نے تو تیری بہن ہے آنکھ ہے. اس کو تو بچے پالنے کا وقت نہیں. ہماری نسل کیوں برباد ہو کہ ماؤں نے اپنی ڈیوٹی چھوڑ دی. 3 سال کا بچہ اسکول میں ڈال رہے ہیں. بھائی اور بہنوں، اسلام زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے جو اللہ نے اپنے علم کامل سے ہمیں عطا فرمایا. بنیادی طور پر انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ میرے بندو تمہارے پاس علم بہت تھوڑا ہے. جو جس لائن میں جہاں پر بھی ہے تو یہ آیت اس کے اوپر آتی، تھوڑا علم. یقیناً تھوڑے علم کے ساتھ صحیح فیصلے نہیں کیے جا سکتے. تو اس لیے اللہ نے اپنے علم کامل سے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک قانون دی اور اس پر اتنا بڑا چیلنج کیا، لا ریب فیہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. دنیا کا بڑے سے بڑا مصنف اپنی کتاب لکھتے ہوئے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آگے جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ شک و شبہ سے بالا تر ہے. کوئی نہیں دعویٰ. پوری کائنات صرف اللہ کو یہ حق حاصل ہے تو وہ یہ کہے لا ریب، یہ شک و شبہ سے بالا تر کتاب ہے، قانون. اسلام کا ایک حصہ عبادات، دوسرا حصہ معاشرت. اسلامی معاشرت اس نے ہمارے اندر جگہ نہیں بنی. جو پٹھانوں کی معاشرت ہے وہ اسی پہ چلتے، جو پنجابیوں کی معاشرت ہے وہ اس پہ چلتے، جو سندھیوں کی ہے وہ اس پہ چلتے ہیں، جو بلوچوں کی ہے وہ اس پر چلتے ہیں. اسلام ہماری معاشرت بدل دیتا. معاشرت کھینچتی ہے جیسے شہد مکھی کو کھینچتی، اور جیسے روٹی بھوکے کو کھینچتی، اور جیسے پانی پیاسے کو کھینچتی. اسلامی معاشرت ایسی خوبصورت زندگی ہے، لوگوں کھینچتی. شادی بھی معاشرت کا حصہ ہے. میرے نبی نے خود 11 شادیاں، 13 کی، 2 شادیاں، نکاح ہوا اور طلاق. گھر نہیں بسایا، 11 گھر بسائے، 2 کا آپ کی زندگی میں انتقال ہوا. زینب خزیمہ اور حضرت خویلد رضی اللہ تعالی. 4 بیٹیوں کی شادی، 11 شادیاں خود کی. شوہر بن کے دکھایا، باپ بن کے دکھایا، سسر بن کے. ہماری معاشرت جہاں ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اگر ہم لوگ شریعت کو جانتے، شریعت نہیں جانتے تو جوائنٹ فیملی سسٹم سے ظلم، یہ وہ ظلم ہے جو عدالتوں میں ڈسکس نہیں، پنچایتوں میں، یہ وہ ظلم ہے جو گھروں میں، کیونکہ اپنی وہ حدود باؤنڈری لائن نہیں جانتے کہ میری باؤنڈری کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں جا کر ختم. ایک گھر کیسے چلنا ہے، سینکڑوں آیات نماز کے لیے نہیں، ایک گھر کیسے نساء ساری گھر کی زندگی بتا رہی، المائدہ گھر کی زندگی بتا رہی، سورہ تحریم گھر کی زندگی بتا رہی، سورہ طلاق گھر کی زندگی بتا رہی، سورہ بقرہ میں گھر کی زندگی کی سینکڑوں آیات کہ ایک گھر کیسے چلنا چاہیے. کیونکہ یہ نہ مولوی جانتا ہے، نہ جج جانتا ہے، نہ یہ اے سی بچہ جانتا ہے، نہ ڈاکٹر جانتا ہے، نہ دیہاتی جانتا ہے، نہ شہری جانتا ہے گھر کیسے چلتا ہے. یہ چیپٹر کو کیا گلا دوں، ہمارے مدد پڑھایا جاتا ہے. ہمارے مدد زور دکھاتے ہیں اختلافی ناندے ویکھن والے. جہاں کوئی اخلاقی بات آ جائے تو استاد بھی ٹھنڈا ہوتا ہے شاگرد. تو یہ چیپٹر ہمارے علماء کو نہیں. گھر کیسے، وہ زندگی گھر میں وہ کیسے نہ پڑھی جاتی ہے نہ پڑھائی جاتی. شادیاں شوق کی، شادی شوق کی تھی. شوق ہوتا تو 25 سال کا خوب 40 سال کی عورت سے شادی کر، جن کے 2 شادیاں پہلے ہوئی اور ہر شادی سے اولاد موجود ہے اور آپ ایسے حسین ہیں. حضرت عائشہ فرماتے کو دیکھ کر عورتوں کے بیٹھ جاتے. اور ام معبد نے آپ کا حلیہ بیان کیا تھا. اب میں نے ایک جوان دیکھا یم تعبہ فجلا تجری بھی سعلا، نہ پیٹ آگے نکلا ہوا نہ سر کے بال اڑے ہوئے، حسین دیکھتے ہی جانے، وسیم جتنا دیکھوں اتنا دیکھنا شوق بڑھتا چلا جائے، قسیم جدھر سے دیکھوں حسن، تکلم علیہ البہا بولے نور چھا جائے، ان سکت علیہ الوقار چپ ہوں تو وقار چھا جائے، ادعج موٹی آنکھ، اکحل سرمگی، اشکل لمبی، احور سیاہ، اہدب پلکیں دراز، فی عینیہ دعج آنکھوں میں ایک، فی صوتہ سحل آواز میں جادو، فی عنقہ سطع گردن سراہی دار، فی لحیتہ کفافہ داڑھی بڑی خوبصورت، سہل الخدین گال بڑے خوبصورت، نہ پچکے نہ ابھرے، بلیع الفم ہونٹ جیسے گلاب کی پنکھڑی، براق الثنایا دانت ایسے تھے مسکراتے تھے تو دانتوں نکلتا دکھائی دے، عظیم الہامہ بڑا سر، شدید سواد الشعر سیاہ کالے بال، رجل الشعر نیم گھنگریالے بال، واسع الجبین چوڑا ماتھا،
ازجل حواجب بھمیں گول کمان جیسی، اشم ناک یہاں سے تھا، اقن العرنین آگے سے باری، لہو نور یعلوہ یہاں نور جگمگ جگمگ کرتا رہتا تھا، ان فرقت حقیقت و فرق و الا فلا، جب کبھی مانگ نکالتے، کبھی نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے، جب کبھی مانگ نکالتے اور پگڑی شریف اتارتے، ٹوپی اتارتے تو مانگ سے نور نکلتا نظر آتا۔ ایسے جوان کو لڑکی نہیں ملی، ایسا حسن و جمال۔ ام عائشہ رضی اللہ عنہا تھی کرتا سی، سوئی گر گئی، کمرے میں اتنی روشنی نہیں تو اس کے یوں کر رہی ہیں، میرے نبی اندر آئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمک، ایسا 40 سال کی عورت سے شادی ہو اور 25 سال ان کے ساتھ گزار دی، 50 برس کے ہو گئے، 50 سال کے بعد 10 شادیاں، جبکہ شوق اور خواہش ختم چلی آ رہی ہوتی ہے۔ اما وما تزوجت الا بوحی سماء جبرائیل، فرمایا لوگوں میں نے جہاں شادی، میں نے جہاں بیٹی دی پہلے آسمان سے وحی آئی پھر میں نے اٹھایا، فرمایا جہاں شادی، میں نے جہاں بیٹی دی آسمان سے بشارت آئی کہ سب جنتی، سب جنتی۔ یہ شوق کی شادیاں نہیں، یہ امت کو سکھانے کے لیے معاشرت احکام بارش کی قطروں کی طرح ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے احکام مختصر، 5 وقت نماز پھر چھٹی، سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ پھر چھٹی، میں 1 دفعہ حج پھر چھٹی، لیکن 24 گھنٹے میرے ساتھ کوئی لگا ہوا ہے، میں کسی کے ساتھ لگا ہوں، میرا کبھی روپ امید کا ہے، کبھی بھائی کا ہے، کبھی بیٹے کا ہے، کبھی سسر کا ہے، کبھی چاچے کا ہے، کبھی مخالف کا ہے، کبھی مسجد میں ہے، کبھی دکان پر ہے، کبھی جج کی ہے، کبھی اے سی ہے، کبھی قائد ہے، کبھی ماتحت ہے، کبھی افسر ہے، کبھی چپڑاسی ہے۔ میرے تو لاکھوں روپ ہیں، ہر روپ میں میرا اللہ کیا چاہتا ہے، بارش کے قطروں کی طرح احکام ہیں ہمارے۔ اس میں سے ایک یہ مجلس ہے شادی۔ ایک لڑکا اور لڑکی کیسے زندگی گزارے یہ سمجھانے کے لیے، خامند اور بیوی کیسے زندگی گزاریں یہ سمجھانے کے لیے میرے نبی نے 11 شرط اور اپنی عرب کی معاشرت کو توڑ کر اپنی معاشرت ان پر نافذ فرمائی اور اپنی خوبصورت زندگی پہنچائی۔ عرب میں عورت کو ذلیل سمجھا جاتا، اب بھی کوئی خاص عزت کوئی نہیں ہے، تو میرے نبی نے مایا خیرکم خیر لأہل، سب سے بہتر مسلمان وہ ہے اچھا سلوک، انا خیر لأہل، اور تم سب میں میرا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے۔ آپ مجلس میں تشریف تنہا نہیں بیٹھے ہوئے، لوگ بیٹھے ہوئے، ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت؟ کیا جنم جائیے بھائیو، سیرت پڑھا، صرف اخبار میں نہ لگے رہے گا، میرے نبی کی زندگی کچھ پڑھ، صحابہ کی پڑھا، صحابیات کی پڑھا کرو۔ میرے نبی سے مسجد میں الگ نہیں، اکیلے نہیں، مسجد میں لوگوں کے سامنے ایک شخص پوچھتے ہیں یا رسول آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ عائشہ سے۔ ہمارے ماحول میں کوئی یہ کہہ سکتا مجھے اپنی بیوی سے سب سے زیادہ پیار ہے؟ اسے ویلے ہونا فتویٰ لاؤں لا بے ران مرید آ گیا، نہیں بھائی آئے ویکھو بھائی جان مرید آ گیا۔ جس سے سب سے زیادہ محبت کرنی اسی کو سب سے زیادہ ذلیل کر۔ دیکھو سب سے اہم، میری بات غور سے کہ ہمارا معاشرہ اس شاید ہضم سکے تو آپ بھی نہیں کر سکیں گے، سب سے اہم رشتہ، سب سے مقدس رشتہ ماں باپ، سے مقدس رشتہ ماں باپ، لیکن سب سے بنیادی رشتہ خامد اور بیوی۔ اللہ نے رشتہ جو دھرتی پہ قائم کیا وہ ایز اے ماں باپ نہیں، ایز اے خامد اور بیوی۔ آدم کو خامد بنایا، حوا کو، پھر انہی کو ماں باپ بنا، انہی کو دادا دادا، انہی کو نانا نانی بنا، انہی کو ساس اور سسر بنا۔ سارے رشتے خامد اور بیوی سے جنم لیتے، آگے یہی 2 رشتے روپ بدلتے۔ خامد اور بیوی کا رشتہ سب سے بنیادی، سب سے اہم ہے، سب سے بڑا ہے اور سب سے پہلا ہے اور سب سے آخری۔ پہلا رشتہ بھی خامد اور بیوی کا قائم ہوا اور دنیا میں بھی آخری رشتہ خامد بیوی رہ جاتا ہے۔ پتراں دی شادی ہو گئی، دھیاں دی بھی شادی ہو گئی، بڈھا بڈھی کل لے بیٹھے۔ کی کہانی کیا؟ میرے گھر کی کہانی، میں تبلیغ میں، چھوٹا بھائی لاہور میں، بہنیں اپنے گھر، ماں پیو کل لے بیٹھے، ہمارے پاس آنے کے لیے تیار نہیں، اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر باپ فوت ہو گئے تو ہم نے منتیں کر لی اپنی کہ میں فیصل آباد میں رہتا ہوں، میرا بھائی لاہور میں، کہ ساڈے کو آ جاؤ نہ، پتی جا نہیں آئے ہمارے پاس، تنہا زندگی گزار دی۔ ہم تو آئے مہمانوں کی طرح، آئے اور چلے گئے، گزار دی۔ تو پہلا رشتہ خامد اور بیوی، آدم اور حوا۔ پھر دنیا میں بھی اگر زندگی ہے، پہلے مر جاؤں تو الگ بات ہے، اگر زندگی ہے تو پھر آخری رشتہ خامد اور بیوی، اور جنت میں جا کے ہمیشہ کا رشتہ خامد اور بیوی۔ ہر آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اور ہر عورت اپنے خامد کے ساتھ جنت میں جوڑا جوڑا ہوں گے، بچے اپنی جنت، ماں باپ اپنی میں، ساس میں، بھائی بہن اپنی جنت میں۔ جنت میں بھی خامد اور بیوی کا اللہ نے ساتھ بنایا ہے۔ یہ رشتہ سب سے، اس رشتے کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں آیات
اتاری اور اس میں دخل اندازی کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا، اولاد کو بھی نہیں چھوڑا کہ خامند اور بیوی کے رشتے کو، بعض بیویاں ایسی نادان ہوتی ہیں کہ اولاد کی محبت میں خامند کو ڈیگریڈ کر، بعض خامند ایسے نادان ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے احترام میں بیوی کو ذلیل کر، اپنے بہن بھائیوں کی سن سن کر اپنی بیوی کو مارتے پیٹتے ذلیل کرتے ہیں۔ یہ ہر گھر کی کہانی ہے، ان دونوں سے میرے اللہ نے روکا ہے۔ خامند اپنی بیوی کو سب سے زیادہ عزت دے، بیوی اپنے خامند کو سب سے زیادہ عزت دے۔ حقوق میں سب سے بڑا حق اب خامند اور بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ ان سے نسل چلنی ہے۔ اب حیران ہوں، بیوی کے ذمہ خامند کی روٹی پکانا شریعت نے نہیں لگایا، تو خامند کے ماں پیو کی روٹی کیسے ذمہ ہوگی؟ خامند کے بہن بھائیوں کی روٹی کیسے؟ کتنی بہنوں نے گھر اجاڑ دیے بھائیوں، کتنے ساس سسر نے اپنے بیٹے کے گھر اجاڑ دی۔ پھیلی ہوئی کہانیاں بتا رہا ہوں، خواب میں کوئی باہر کی زندگی نہیں بتا رہا ہوں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھا ہے اگر شریعت کا پتہ، اور بہت برا ہے اگر شریعت کا پتہ نہ۔ چڑا چڑی بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو گھونسلہ الگ بناتے ہیں، ساس سورا کے دائیں سرتے نہ۔ ہمارے سیمار ظفر حراج، میں ان کی بات سن کے حیران ہو، کوئی دین کا پتہ کوئی نہیں، شریعت کا کوئی نہیں، بہت شریف آدمی، ہمارے قریب پڑوسی ذمہ دار ہیں، تو ان کے بیٹے کا نکاح پڑھے، ان کے بیٹے کا نکاح۔ ابھی مہمان نہیں آئے تھے تو ہم ایسے بیٹھے تھے، مجھ سے کہنے لگے صاحب میری بیگم میں واقع ہے انڈ گئے ہیں، ان کر میں تو دا گھر وکھرا بنا او نووے اساں کہے دی دھی لائے تے آوے تو مڑ اساں ادھر تے سر تے بیٹھے ہوئے، پہلے میرا گھر وکھرا بنا، او دی ڈولی وکھری لایا تو مڑ میں شادی کر۔ چلو وہ تو طاقت رکھتے تھے، انہوں نے الگ گھر بنا۔ شریعت نے یہ عورت آنے والی لڑکی کا حق رکھا ہے کہ اگر خامند کے پاس طاقت ہے تو اس کو الگ گھر دے، اگر وہ ڈیمانڈ کرے کہ آپ مجھے الگ گھر لے کر دیں تو یہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں، یہ حق تلفی نہیں، اس آنے والی کا حق ہے کہ اس نے تیری نسل کو سنبھالنا ہے۔ اگر یہ ساس کے بھی سن، سسر کے بھی سن، نندوں کے بھی سن، دیور کے بھی سنے، پھر تیری بھی سنے، تو یہ تو پاگل ہے، یہ بچے کہاں سے پالے گی؟ یہ بچوں کی تربیت کب کرے گی؟ یہ تو دن کو روئے گی کہ سس آنکھ ہے، رات کو روئے گی سو رہے آنکھ ہے، اگلے دن آنکھے گی میں نے تو تیری بہن آنکھ ہے۔ اس کو تو بچے پالنے کا وقت نہیں۔ ہماری نسل کیوں برباد ہو گئی کہ ماؤں نے اپنی ڈیوٹی چھوڑ، 3 سال کا بچہ سکول میں ڈالنے بلا سکول والوں کیڑی فکر ہے، انہوں نے پیسے لے کے انہوں کھڈاونا۔ میرے نبی نے کہا 7 سال تک تو نماز گلے سے لگا، 7 سال تک نماز بھی نہ کہو، اس کو قریب کرو قریب کرو قریب کرو، 10 سال میں جا کے نماز کہو۔ 3 سال کے بچے کو ڈالتے ہیں سکولوں میں، اس کے لاشعور میں ماں باپ سے نفرت پیدا ہو جائے۔ یہ میری اب بیتی، اللہ نے مجھے تبلیغ میں لگا دیا، تو شریعت پڑھنے کے بعد اللہ نے میرا سر جھکا دیا، بالکل باغی ہوتا۔ تو میرے نبی فرما رہے ہیں 7 سال تک نماز بھی نہ کہو، بس سینے سے لگا، تمہاری صفات منتقل ہوں، تمہاری محبت ان کے اندر منتقل ہو۔ تو جب پورے گھر کا بوجھ پڑ گیا تو وہ اپنے بچوں کو کب پالے گی اور بچوں کی کب وہ تربیت کرے گی؟ صبح سے شام تک چولہے پر تھک چکی، اور اوپر سے جو تانے ہیں وہ الگ ہیں، جلی کٹی، کبھی ساس کہہ رہی، سسر کہہ رہا، کبھی بہنیں، کبھی دیور، پاگل ہو جاتی ہے۔ کہیں اس کا الٹ بھی ہوتا ہے، آنے والی ایسی آتی ہے کہ پورے گھر کو تباہ کر کے ماں باپ کو دھکا دلا کے اپنے خامند کے نکل جاتی ہے۔ ایسا بھی ہے لیکن یہ بہت کم ہے۔ ابتدائی رشتہ خامند اور بیوی ہے، خامند اور بیوی یہ ابتدائی رشتہ ہے۔ اللہ نے آدم کو بنایا اور حوا کو ساتھ بیوی بنا، اولاد بعد میں۔ اور ایک اور بات، آدم کو بنا دیا مٹی کا پتلا کٹھا کر، مٹی کٹھی کر کے پتلا بنا دیا، 40 سال کے بعد روح ڈالی، چل بھائی جا جنت، اور اکیلے بھیج دیا، بیوی نہیں تھی۔ حالانکہ اللہ چاہتا تو ساتھ ہی حضرت حوا کی مٹی کا ڈھیر بھی لگا دیتا، اس کا پتلا بھی تھپ دیتا، فرشتوں تھپوا دیتا، اور پھر 40 سال کے بعد دونوں کو کٹھا جنت میں ڈالتا۔ بہت سارے پیغام اس میں، بہت سارے پیغام تاخیر ساتھ نہیں بنائے، دیر سے بھیجا، انتظار قدر کو بڑھانے کے لیے کہ عورت کی قدر، کمزور ذات ہے، کمزور مخلوق ہے، قدر کرنا۔ دوسرا، پہلے دن پتلا نہیں بنایا کہ ننگا پڑا ہو، پتلا ننگا ہو، مٹی کا ہو، پتھر کا ہو، تو اس میں کیا کشش؟ مرد کے لیے کشش کوئی نہیں، تو کو کیا کشش؟ پہلے دن سے عورت کو پردے بے پرد نہیں کی، بے پرد، اس کا پتلا نہیں بنا، اسے ننگا نہیں چھوڑ، اس کو پہلے دن سے کورڈ۔ اور کیسے بنایا؟ فرشتوں کو کی آنکھوں پہ پردہ، اور آدم کو سلا دیا۔ آدم علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، فرشتوں کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا گیا۔ جب آدم اٹھے ہیں، اور ایک اور بات، جنت میں رہ کر بھی آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگتا تھا، اداس اداس رہتے تھے۔ اماں آئی تو بابے دا دل لگا، تو اداس رہتے تھے جنت میں۔ جب آنکھ کھلی تو اپنے لیفٹ سائیڈ پہ ایک خاتون، سر سے لے کر پاؤں لباس۔ آپ نے سنا ہے نا، یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے کیے گئے، یہ مردوں میں، عورتوں میں سب سے خوبصورت حضرت حوا کو پیدا کیا۔ کون ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی آدم، تیری بیگم نکاح پڑھایا، پھینکا آدم مہر ادا کر۔ تو نے پوچھا کیا مہر دوں؟ وہاں تو سونا چاندی ڈھیر لگے پڑے تھے، اللہ تعالیٰ کہتے دا من ہونا چاہ کے دے۔ پھر اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری حبیب آنے والا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر۔ سیدھے ہاتھ میں برکت ہے، پیدا کیا الٹی طرف سے کیوں پیدا کیا ہے؟ کہ الٹی طرف دل ہے، اور دل کے نیچے جو پسلی ہے وہاں سے پیدا کیا۔ اس میں پیغام کیا دیا کہ عورت جس روپ میں ہو
پہلا روپ اس کا بیوی بنا، پھر وہ ماں بنی، پھر اس آگے بیٹی کا روپ، پھر بہن کا روپ، پھر خالہ ہے، پھوپھی ہے، دادی ہے، نانی ہے، ساس ہے۔ جس روح کی عورت ہے کو دل کے قریب ہو، یہ دل کے نیچے سے پیدا کرنے میں یہ پیغام گیا ہے، اسے ذلیل نہ کرو، خوار نہ، اسے بے عزت نہ کرو، اس پر شدت نہ کرو۔ پہلا بنیادی رشتہ خامند اور بیوی، اور آخری رشتہ بھی خامند اور بیوی۔ لیکن اس وقت ہمارے معاشرے میں خامند سے زیادہ اس کے ماں باپ حق جتلاتے ہیں، خامند سے زیادہ اس کی بہنیں حق جتلاتی ہیں، خامند سے زیادہ اس کے رشتہ دار حق جتلاتے ہیں، اور جھوٹی سچی شکایتیں لگا کر بیوی سے متنفر کر، اور کہیں بیوی کو خامند سے متنفر کرتے ہیں، آپس میں لڑائی لڑا کے ہوتے ہیں۔ میرے نبی سے پوچھا جائے یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ نے کہا عائشہ سے۔ وہ جھینپ کے کہنے کے نہیں، پوچھ رہا ہوں لوگوں میں آپ کو کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ کہتے ابو بکر سے۔ تو آپ نے پھر کہا ابوہا، مجھے عائشہ کے باپ سے زیادہ پیار ہے۔ پہلے عائشہ کا، تو پھر کہتے ابو بکر، تو آپ نے کہا نہیں ابوہا، مجھے عائشہ کے باپ سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ آپ کو میسج دیا ہے گھر کی زندگی کیسے ہوتی ہے، کوئی عشق نہیں چھڑا ہوا تھا، میسج ہے نا۔ ہم عائشہ چھوٹی عمر کی تھی، کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے، پھر جب ان کو آٹا گوندنا آ گیا پھر چھوڑ دیا، پھر ان کو سامنے بٹھا کر لقمے بنا کے کھلاتے تھے۔ پھر ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گوشت کا ٹکڑا، وہاں بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے پکائے جاتے، تو کوئی گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور ایسے 2-4 جگہ سے نوچا اور پھر رکھ دیا، کھایا نہیں جاتا۔ تو اللہ کے نبی حضرت عائشہ دکھا کر جہاں سے حضرت عائشہ نوچا ہوتا یوں کاٹ کے دکھاتے تھے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے گلاس اٹھایا، پانی جہاں ہونٹ لگائے، بڑے بڑے گلاس ہوتے ہمارے نبی اٹھاتے تھے جامع عائشہ کے پانی۔ یہ آپ کو سکھانے کے لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے، یہ میرے نبی معاشرہ، یہ میرے نبی زندگی، گھر میں جھاڑو دیتے، اپنے کپڑے کو چیزیں بکھری پڑی ہوتی ہیں تو بیوی کو نہیں ڈانٹتے، خود اٹھ کے سیٹ کر کے رکھ دیتے، گھر والوں کے ساتھ مل کر برتن دھوتے، صفائی کر، گھر والوں کے ساتھ مل کر۔ دیکھیے بھائیو بہنوں، ہم بھلا چکے بیوی کے لیے خامند کو سب سے بڑا حقدار۔ بعض لڑکیاں ایسی نادانی کرتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی اپنے ماں باپ کی آنکھ کو دیکھ کے چلتی ہیں، شادی کے بعد سب سے بڑا حق خامند، شادی کے بعد سب سے ان کا ہے۔ ماں باپ پیچھے چلے جاتے ہیں، بہن بھائی پیچھے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ نادانیاں بھی دیتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی ماں باپ اپنی بچی کو اپنے قابو میں سوچتے ہیں تو وہ بھی اپنی برباد کر دیتے ہیں۔ میرے نبی پوچھا گیا یا رسول اللہ عورت پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو آپ نے کہ خامند۔ ایک خاتون ہے، یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے تو میرے اوپر میرے خامند کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تیرے خامند کے جسم پر زخم ہو، زخموں میں پیپ پڑ جائے اور تو اپنی زبان سے چاٹ کے زخم صاف کر، تو نے اپنے خامند کا حق۔ خامند کو سمجھایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا، اور میرا سب سے اچھا سلوک ہے اپنی بیویوں۔ قاب قوسین او ادنا آپ کا مقام ہے، اللہ پاک کا دیدار اپنی آنکھوں کیا ہوا ہے، اور آپ ہمیں معاشرت سکھا رہے ہیں کہ ایک جہاد کے سفر سے واپس آ رہے ہیں، اما عائشہ ساتھ ہیں، تو آپ نے صحابہ سے کہا بھئی آگے چلے جاؤ، سارے آگے چلے گئے، سارے نظروں سے غائب ہو گئے۔ تو آپ نے عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ عائشہ نے نہیں کہا، میرے نبی نے کہا دوڑ لگاؤ گی؟ آج کل کا علامہ بھی یہ نہیں کرے گا، عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ کہا جی لگاؤں گی۔ تو دوڑ لگائی، بس عائشہ فرماتی میں آگے نکل گئی، لیکن چاہے آپ جان بوجھ گئی آستہ جو ہی کہ سال گزر گئے، پھر جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی ہے، تو آپ نے صحابہ سے کہا بھائی آگے چلے جاؤ، تو سارے آگے چلے گئے۔ عائشہ دوڑ لگائیں؟ کہا جی لگائیں۔ تو فرمایا کہ الٹی ہو گئی تھی، جب دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے، تو پھر آپ نے کہا عائشہ ہذہ بتلک، عائشہ اب تیرا میرا حساب برس دفعہ تو آگے نہیں، آج میں آگے نکل گیا۔ یہ میری بھری محفل میں کہہ رہے ہیں مجھے عائشہ سے زیادہ، اور عرب میں عیب تھا، جیسے ہمارے ہاں بھی عیب ہے کہ کوئی بھری محفل میں تجھے بیوی سے سب کتنے گئی، ماں کا اور ماں کی اور جگہ ہے، بیوی کی اور جگہ، بڑے ہو بڑے بن۔ آپ نے 4 بیٹے، 2 تو ایک ہی، بولا حضرت حسین اپنی کا بڑے سادہ کی، فاطمہ دھوم سے ان کا رشتہ لے کر خواہش مر بعد میں علی کو اٹھا، ماں تو جا علی کیسے آئے؟ فاطمہ آئے ہو، بولے ہی کچھ نے بھیجا، بندے ہاں ہو گئی، یہاں گھر گئے، علی کا رشتہ آیا ہے کس لیے؟ ہاں تو بیٹیوں سے ایب سے انوبان پڑھایا مجھے لاہور میں، اچھا، اور میری نکاح بھی مجھے آج تک علی جیسا بھی آ چک، پھر آپ کر دوں؟ فاطمہ سکھائی جائے بیٹیوں، بس میری غیرت دا سوال ہے، میں تو بیٹھی میری اپنی بس اتنا بیٹھی رہ گئی، ہم ہے یہ عدالت کوئی کیس بھی ہوتا، لیکن عدالت میں کیس درج ہو چکا ہے، علی جیسے داماد کے کر دیں، بلاؤ علی جمع کرو سامنے لوگوں ہیں آئی، اور پھر بھی پوچھا جائے یہ میرے ایب سے ذلت سے بہت بڑا حال تھا، اس بھرا ہوا تھا، آپ نے سب کو شہد کا شرب نکاح پڑا،
علی 4 مہر عوض دیا کیا. انہوں نے کہا جی میں نے کیا اور سجدے میں سے دعا مانگا زعنی علی دی اللہ الیک آمین آمین ہوئی. 6 مہینے 1 مہینے بعد 1 سال 3 فوراً 4 لیکن زیادہ صحیح دیر کے بعد فوراً نہیں کہ بھائی نے جا کر ام سلمہ علی کا گھر کرائے پر سرخ لیول لگائیں کپڑے ٹانگ آپ نے بیبا فرمایا دلہن بنایا. علی رضی لے گئے اور فاطمہ کا ہاتھ کے ہاتھ میں پھر آپ نے سے پیالے میں سینے پر باہر آپ نے عمیس بارات کے گھر تو عشاء کی بازوں کمر پر دعا دی. صالح فرمایا علی میرے پاس تھوڑا چھوارے ڈلوائے اور اپنے کے جاؤ گھی شہد اور شہد خرید 1 درم گھی خرید 9 درم آپ نے سوایا ملایا سویٹ ڈش نے اپنی کیا تازہ روٹ دیگ 1 چھترا ہے بھی آئے اور میرے نبی دینا ولا فاطمہ اور دیگ جائز سادگی خرافات ہیں. اور بھائیو شادی ایک ریڑھی والے کی گھر کا ایک ہی سبب ہے کہ بیٹی کو لے جا رہے ہو اور یہ جو جا رہی ہے ماں باپ جاتے ہی تیرے لگا وہ اپنے گھر کا ایک فرد بن گزارے جو لے کے جا رہے ہیں سسرال جو کھٹ پڑتی رہتی ہے کوئی ایسی صلح میں جھگڑا نہ بڑھاؤ کہ گھر آئے اداس خود گئے باپ کو کر دیکھا تو یا ابا تراب قوم آپ کو یہ ٹائٹل یہاں کائنات تراب کا مطلب تھا سہارے محبت سے ٹائٹل تراب کا میسج دیا کہ یہ میسج کو لائے اٹھا کر اور گھر میں تشریف لائے. نہ علی نہ فاطمہ یہاں پہ ہمیں فاطمہ کیا مسئلہ ہے کبھی زیادہ لڑائی ہوئی صلح کرامنا بھی آپ وہ 2-4 لیتر مار کے کیا کیا زمین پر لیٹ گئے. ادھر فاطمہ علی کا ہاتھ اپنی ناف پہ فاطمہ کا ہاتھ کے ہاتھ پہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ فرمایا کہو ہماری علی فاطمہ کہو. دونوں نے کہا ہم صلح ہو گئی. خوش باہر چہرہ اس گلاب کی طرح. صحابہ نے آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. فرمایا علی کھٹ وہ گھر ہے. میں آگے کا ایک قول سنا دیتے ہیں عباس کا کی چمک اٹھ ساری نور کیسا نور ہے بھائی جو ساری جنت نور پر چھا گیا. جنت فردوس میں علی و فاطمہ اسی بات پہ ہنسے کہ دانتوں ان کھٹ پٹ ان سے بڑا گھر میں بھی کا وہاں بھی کھٹ پٹ. ایک دفعہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو ناراض ہو تو قسم اٹھاتے ہوئے کہتی ہے ابراہیم اور جب مجھ پہ راضی ہوتی ہے تو پھر تو قسم اٹھاتے ہوئے محمد کے رب کی چل جاتا ہے کہ رب کے گھر میں جنت میں سے پڑھو کیونکہ شادی کا موقع ہے. نماز تو 5 وقت پڑھیں گے گھنٹے روپ بدل رہی ہر روپ میں میرا نبی کیا چاہتا ہے حلال. جج بھی بیٹھے اسی ظالم ولا تقل خائن خصی آپ کو ایک آیت میں جج مقنن اور وکلا کا پیغام اللہ کا سنا دیتے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تقل خائن خصی. مقنن قانون ساز انا ان کتاب بالحق قانون کا حق اللہ کو ہے اللہ کے بناؤ. آگے جج حضرات فحکم لتحکم بین الناس بالحق ججوں کو حکم ہے کہ حق بکنا دبنا حق. تیسرا وکلا کو ولا تقل خائن خصیما ظالم بددیانت کی وکالت کے لیے کھڑے نہ ہو نہ مرے یا ولا تقل دلائل قائم نہ کرنا. تو بھائیو نے کہا کہ حلال کو حلال دو اللہ کی حرام کی بہار نہیں اور حلال پہ حلال کھلانا شاد و آباد. دل نکال دو تو آدمی ختم ہو جاتا ہے. سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف پہلی 3 سطروں کی وجہ سے. ایک حدیث سے اس پہلی بات کی اور وضاحت ہوتی. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے 1000 سال پہلے سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی. دنیا بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین پڑھی. دنیا کو بنے ہوئے کتنے سال ہوئے ہیں؟ یہ سائنسدانوں کی بات ہے 25 سے 30 ارب سال. تو اسی کو ہم صحیح مانتے ہیں چونکہ ہمارے پاس بھی کوئی اور ایسا ثبوت نہیں ہے. تو 25 سے 30 ارب سال سے یہ کائنات بنی ہے. اس سے 1000 سال پہلے اگر اسی کو لے لیں 25 ارب سال 30 ارب سال اس سے 1000 سال پہلے جب زمین آسمان سورج چاند ستارے سیارے جبریل میکائیل اسرائیل اسرافیل جنت دوزخ آگ پانی مٹی ہوا کچھ میں سے اللہ ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. تو اب سورہ یاسین شروع کیسے ہوتی ہے؟ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے اور دل نکال دو تو آدمی ختم ہو جاتا ہے. سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف پہلی 3 سطروں کی وجہ سے. پہلی 3 سطروں کی وجہ کیونکہ یہ پہلی 3 سطروں کا جو مضمون ہے پورے قرآن میں اور کہیں بھی نہیں ہے صرف یہی ہے. اگلی ساری سورہ یاسین اور باقی قرآن ایک جیسا ہی ہے. وہی احکام ہے وہی حلال حرام. ایک حدیث اور سناتا ہوں پھر یہ میری بات اور واضح ہو جائے گی. میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے. جس سے پیار ہوتا ہے نا اس کو آدمی کئی ناموں سے پکارتا ہے. جیسے ماں چھوٹے بچے کو کبھی لال کہتی ہے کبھی پھول کہتی ہے کبھی مکھن کہتی ہے کبھی پیڑا کہتی ہے. تو وہ محبت زیادہ ہوتی ہے تو صرف اسلم کہنے سے وہ محبت پوری نہیں ہوتی تو پھر اس کو کئی نام دیتی ہے مختلف نام دیتی. تو میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے. میں محمد احمد ماحی حاشر عاقب فاتح خاتم ابو القاسم طہ یاسین.
میری بات ذہن میں رہے گی، یاسین ٹھیک میرے نبی کا نام ہے، طٰہٰ میرے نبی کا نام ہے، یاسین۔ اس کے علاوہ مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، رحمت للعالمین، بشیر و نذیر، یہ سب قرآن پاک میں نام ہیں جو میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اس میں ایک نام ہے یاسین۔ اب زمین آسمان بنے نہیں، اس سے 1000 سال پہلے میرا اللہ یوں کہہ رہا ہے یاسین، میرا نبی کا نام ہے نا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یاسین مجھے قرآن حکیم کی قسم آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی سامنے کھڑا ہوا ہے، موجود ہے، اگر کوئی سامنے نہ ہو اور صرف خبر دی جائے کہ ایک میرے رسول آنے والے ہیں، پھر قرآن ہوتا یاسین والقرآن الحکیم انہو لمن المرسلین، وہ ایک آئے گا، وہ میرا رسول ہے، وہ آ چکا ہے، وہ سامنے ہے، اور اللہ ان کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں انک لمن المرسلین، آپ میرے عالی شان رسول ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ 3 جملے ہیں جو قرآن کا دل بنا رہے ہیں سورہ یاسین، کیونکہ رسالت نکال دو تو پیچھے تو کفر ہی کفر۔ تو اس ہستی کو وجود بخشا جسے سب سے زیادہ پیار کیا۔ جب آدم علیہ السلام اور اماں جان کا نکاح ہوا جنت میں حوا علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم اپنی بیگم کو مہر ادا کرو، ہم مہر اس وقت سے چلا، تو انہوں نے پوچھا کیا مہر ادا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نسل میں میرا آخری نبی آنے والا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ دو، یہی اس کا مہر، یہ تیری بیگم کا مہر ہے کہ میرے محبوب پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، بس یہ مہر ہے۔ تو آدم علیہ السلام بھی سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کون ہے جو میری نسل میں ہے اور مجھے اس پہ درود پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں ایک عالی شان نبی کا امتی بنایا۔ سب کی نبوت آئی اور چلی گئی، آئی اور چلی گئی، آئی اور چلی گئی۔ یہ جو ڈی پی او ہے، ڈی سی او ہے، آتا ہے، اس کی نیم پلیٹ لگتی ہے، جب وہ اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو نئی پلیٹ لگ جاتی ہے۔ آپ معراج پہ تھے، اللہ سے بات کر رہے تھے کہ یا اللہ، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے کا معجزہ دیا، میرے لیے کیا ہے؟ فماذا جعلت لی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے محبوب اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میں نے آپ کو وہ دیا جو کسی کو بھی نہیں دیا، آپ کو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہ تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے، جدا نہیں ہو سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو، بولو۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم رسول اللہ بھی لگا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ نوح رسول اللہ بھی لگا، ابراہیم بھی لگا، اور اسماعیل بھی، اور اسحاق بھی، یعقوب بھی، یوسف بھی، موسیٰ بھی، ہارون بھی، یوشع بھی، یونس بھی، یحییٰ بھی، زکریا بھی، داود بھی، سلیمان بھی، سارے نا پر جیسے ٹرانسفر ہو گیا، چلو جی پلیٹ بدلو، نیا آ گیا، ٹرانسفر ہو گیا، چلو بھائی پلیٹ بدلو، نیا آ گیا۔ اللہ نے کہا میرے محبوب یہ جو میں نے اپنے نام کے ساتھ تیرا نام جوڑا ہے نا، اسے قیامت کا دھماکہ بھی نہیں جدا کر سکتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا ہو کر جدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ نے بڑی خوبصورت مناسبت پیدا کی، اللہ کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں، محمد کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں، احمد کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ جو نقطے والے حرف ہیں وہ کمزور ہیں چونکہ وہ نقطے کے محتاج ہیں، اور جو بغیر نقطے والے حرف ہیں وہ طاقتور ہیں کیونکہ ان کو نقطے کی ضرورت کوئی۔ تو اللہ نے اپنے نام کے لیے کوئی نقطے والا حرف نہیں، اپنے حبیب کے لیے 2 نام قرآن میں آئے محمد و احمد، کوئی نقطہ نہیں۔ دوسری مناسبت، اللہ کے نام میں 4 حرف ہیں، الف لام لام ہا، 4۔ محمد میں اللہ نے 4 حرف رکھے، میم ہا میم دال۔ احمد میں اللہ نے 4 حرف رکھے، الف ہا میم دال۔ تو اللہ نقطہ کوئی نہیں، محمد احمد نقطہ کوئی نہیں، اللہ 4 حرف ہیں، محمد اور احمد 4 حرف ہیں، یہ 12 ہو گئے۔ جب اللہ نے کلمہ جوڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ میں بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حرف ہیں، اسے طول کے ہمیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ کو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا، کہ قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، اور اب
اب مجھ تک آنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے آپ کی غلامی کی۔ جو اللہ تعالیٰ ہمارے شاعر کی بخشش کرے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کیا خوبصورت سارے اسلام کو ایک شعر میں بیان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت دی، پھر اللہ نے آپ کی نبوت کی پر ایسی حفاظت فرمائی کہ کوئی چیز آپ کی ادھر ادھر نہیں ہونے، کوئی چیز زندگی میں جس چیز کو میرے نبی نے یوں ٹچ کیا ایک دفعہ، اللہ نے اس کو بھی محفوظ کر دیا ہے۔ 1439 سال ہو چکے ہیں، آپ کی زندگی کی کوئی چیز غائب نہیں ہے، محفوظ ہے قرآن کی طرح، لوح محفوظ کی طرح میرے رب کا اپنے محبوب کی زندگی پر پہرا ہے۔ کیوں؟ چونکہ قیامت تک نمونہ آپ کی ذات، تو آپ کی ذات نمونہ ہے تو پھر نمونہ موجود ہونا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی موجود ہی کوئی نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی موجود ہی کوئی نہیں، لیکن میرے نبی کی زندگی پیدائش سے لے کر اور دنیا سے جانے تک کی ہر چیز موجود ہے۔ اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ تو پیڑھی والے لوگ ہیں نا کہ ان کا سلسلہ نسب اللہ کے نبی سے ملتا، ہم تو راجپوت سے مسلمان ہوئے، پتہ نہیں کیڑی پیڑھی مسلمان ہوئے، پیچھے ہندو تھے، سکھ تھے، وہ بھی کوئی پتہ کوئی نہیں۔ تو صرف ایک ہستی ہے کائنات میں جس کی پیڑھی آدم علیہ السلام تک ہے، باقی کسی کی بھی نہیں، وہ ہے میرے آپ کے نبی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیوی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زہرب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن عادر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائش بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ یہ میرے نبی کی میں نے گھوٹکی میں بیان کیا، پرانی بات، میں نے پیڑھی سنائی۔ اگلے دن کوئی 8 بجے 2 دوست آ گئے بڑے بھاگے کہ جی وہ کچے سے ڈاکوؤں کا سردار آپ کو ملنے آیا۔ میں نے کہا میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، مجھ سے کیا لیں؟ جی آپ کو ملنا چاہتا، میں نے کہا بلا لو۔ تو وہ آ گیا جی، چھوٹا سا قد، تو آ کے وہ ملا بڑی عقیدت سے۔ تو سندھی سرائکی سے ملتی جلتی اور ہماری سرائکی ہے زبان، تو تھوڑی تھوڑی مجھے سمجھ میں آئی اس کی۔ وہ اردو جانتا نہیں تھا، اپنی سندھی میں بول رہا تھا اور کافی سارا میں سمجھ رہا تھا سرائکی کی وجہ سے۔ تو وہ کہنے لگا سائیں تساں جو نبی دا پیڑھی سنایو، رات تساں جو نبی دا پیڑھی سنایو، اور ساتھ ہی اس نے زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ مجھے رونا آیا کہ ایک ڈاکو کے دل میں بھی نبی کی کیا عشق کروں گا۔ انہوں نے رونا شروع کر دیا تو سنجو نبی دا پیڑھی سنایا، اور مجھے بعد میں پتہ چلا کہ پھر اس نے توبہ کر لی، پر ایسی توبہ کی کہ پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا، پھر اس کے ساتھیوں نے اس کو قتل کر دیا، اس نے موت قبول کی، پھر اس نے دوبارہ راستہ صرف نبی کی پیڑھی سن کے انہوں نے کہا سائیں میری توبہ۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں ایک عظیم الشان ہستی سے نوازا ہے،